الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے جناب منیر الاسلام مکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ جناب منیر الاسلام مکی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب منیر الاسلام مکی صاحب۔ اب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آل زہرا کا، صدقہ آل زہرا کا۔ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آل زہرا کا۔ پنجتن کے ٹکڑوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں۔ پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں۔ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانے
مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں کو وضو کے جو فرائض اور 14 سنتیں وضو کی سکھائی گئی تھی انشاءاللہ وہ آج بچوں سے سنی جائیں گی، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم وضو کے مستحبات شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے تمام بچے غور سے سنیں، میں وضو کے فرائض اور سنتیں بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بچوں سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کے 4 فرائض اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب دھونے کی تعریف سماعت فرمائیں، دھونا کسے کہا جاتا ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو ہوگا نہ غسل ادا ہوگا۔ اب وضو کی سنتیں سماعت فرمائیں، وضو کی 14 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے گا تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یعنی دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہاں تک۔ اور چوتھی سنت ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس طریقے سے۔ 5ویں سنت ہے مسواک کرنا۔ 6ٹھی سنت ہے کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو ساتھ غرغرہ بھی کر لینا چاہیے، جسے ہم غرارہ بولتے ہیں، وہ بھی کر لینا چاہیے۔ اور 7ویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ 8ویں سنت ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ 9ویں سنت ہے فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، جس طرح اللہ کریم نے سورۃ المائدہ میں فرائض ارشاد فرمائے ہیں اور اسی ترتیب سے وضو کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہ کرنا چاہیے کہ پہلے مسح کر لیا جائے پھر وہ چہرہ دھویا جائے، نہیں، یہ ترتیب غلط ہو جائے گی۔ سنت یہی ہے کہ فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، پہلے چہرہ دھویا جائے پھر بازوؤں کو دھویا جائے یعنی کونیوں میں دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر چوتھائی سر کا مسح کیا جائے، اس کے بعد ٹخنوں میں دونوں پاؤں کو دھویا جائے، یعنی فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا۔ اس سے اگلی سنت ہے پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرے کو دھو لیا جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، یعنی اور احرام کی حالت نہ ہو، احرام کی حالت ہو تو پھر خلال کرنے سے خلال نہیں پھر کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت نہ ہو تو پھر داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے، اس طریقے سے کہ پشت دست آنکھوں کے سامنے اور ہتھیلی آگے کو ہو، اس طریقے سے۔ اس کے بعد سارے سر کا مسح کرنا، یہ وضو میں سنت ہے، سارے سر کا مسح کرنا وضو میں سنت ہے۔
चौथाई सर का मस्सा करना फर्ज है, सारे सर का मस्सा करना सुन्नत है, कानों का मस्सा करना सुन्नत है, और गर्दन की पुश्त का मस्सा करना ये मुस्तहब है, और गले का मस्सा करना ये मकरूह है। फिर दोबारा समाअत करें। चौथाई सर का मस्सा करना फर्ज, सारे सर का मस्सा करना सुन्नत, कानों का मस्सा करना सुन्नत, गर्दन की पुश्त का मस्सा करना ये अपना मुस्तहब, और गले का मस्सा करना, गले का ये मकरूह है। इसी तरह सारे सर का मस्सा करना सुन्नत, उसके बाद कानों का मस्सा करना सुन्नत, और पांव की उंगलियों का खिलाल करना वुजू में ये भी सुन्नत है। इस तरीके से खिलाल करेंगे कि बाएं हाथ की छोटी उंगली उससे दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करेंगे, इस तरीके से शुरू करेंगे दाएं पांव की छोटी उंगली से, कि ये छोटी उंगली को ऊपर से नीचे से ऊपर लाएंगे, इस तरीके से। ये पांव की उंगलियों का खिलाल है। फिर इस तरह इस पांव पे आ जाएंगे, इस तरीके से नीचे से ऊपर। ये पांव की उंगलियों का खिलाल करना ये वुजू की 14वीं सुन्नत है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन प्यारे बच्चों को भी ये सुन्नतें याद हो गई होंगी, और सामीईन से भी गुजारिश है इस वीडियो को गौर से देखें, गौर से सुनें, ताकि जो वुजू की सुन्नत है ये बुनियादी चीज है। वुजू के फराइज का आपको पता चलेगा, वुजू की सुन्नतों का पता चलेगा। और आपसे गुजारिश है कि ये सुनने के बाद आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और आगे दूसरों को लाजमी शेयर करें, ताकि हर बंदे तक ये बुनियादी जो मसाइल हैं वुजू के ये पहुंचते चले जाएं, और आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अब कौन सा बच्चा सबसे पहले वुजू के फराइज और वुजू की सुन्नतें सुनाने की सादत हासिल करेगा? सबसे पहले मैं खुद ही अयाज साहब से गुजारिश करता हूं कि वुजू के फराइज और वुजू की सुन्नतें सुनाने की सादत हासिल करें। जी अयाज साहब। वुजू की कुल 14 सुन्नतें हैं। पहले फराइज बताएं वुजू के। वुजू के कुल 4 फराइज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कानियों समेत दोनों हाथों को धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसह करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दी वुजू की सुन्नतें। वुजू की तकरीबन 14 सुन्नतें हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, नंबर 3 दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 5 नंबर 4 दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, नंबर 5 हाथों की उंगली का खिलाल करना, दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 5 मिसवाक करना, नंबर 6 कुल्ली करना, नंबर 7 नाक में पानी डालना, नंबर 8 हर उज़्व को 3 बार धोना, नंबर 9 वुजू फराइज़ वुजू में तरतीब को कायम रखना, नंबर 10 पे दर पे वुजू करना, माशाअल्लाह, नंबर 11 दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना, माशाअल्लाह, नंबर 12 सारे सर का मसा करना, नंबर 13 कानों का मसा करना, और नंबर 14 पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। सुभान अल्लाह। सारे बच्चे कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वुजू के फराइज भी सुनाए हैं इन्होंने, वुजू की सुन्नतें भी सारी सही सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाशिम जान आपको पहले वुजू की सुन्नतें सुनाने की सादत हासिल करेंगे। जनाब मोहम्मद हाशिम जान। जी हाशिम जान, वुजू की पहली सुन्नत कौन सी है? नियत करना। दूसरी, तीसरी, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, और नंबर 4 सुन्नत खिलाल करना, नंबर 5 मिसवाक करना, नंबर 6 कुल्ली करना, वेरी गुड, नंबर 7 माशाअल्लाह नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 8 माशाअल्लाह हर उसको 3 बार धोना, वेरी गुड, नंबर 9 फराइज़े माशाअल्लाह फराइज़ वुजू में फराइज़ वुजू में तरतीब को कायम रखना, माशाअल्लाह, नंबर 10 माशाअल्लाह पे दर पे वुजू करना, नंबर 11 माशाअल्लाह दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना, नंबर 12 सारे सर का माशाअल्लाह, नंबर 13 माशाअल्लाह कानों का मसक, नंबर 14 पाँव की
سارے کہیں ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چھوٹے سے بچے کو الحمدللہ وضو کی 14 سنتیں یاد ہیں۔ اب منیر الاسلام مکی صاحب آپ کو وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ منیر الاسلام مکی صاحب جی۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونس میں دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں تخمص میں دھونا۔ ماشاءاللہ۔ سنتیں وضو کی وضو کی تقریباً 14 سنتیں ہیں۔ پہلا نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا، تیسرا دونوں ہاتھوں کو قلعے تک دھونا، چوتھے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پانچواں مسواک کرنا، چھٹا کلی کرنا، ساتواں ناک میں پانی چڑھانا، آٹھویں ہر عضو کو 3 بار دھونا، 9ویں فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، 10ویں پے در پہ وضو کرنا، 11ویں داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، 12ویں سارے سر کا مسح کرنا، 13ویں دونوں کانوں کا مسح کرنا، 14ویں دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کون سا بچہ سنائے گا؟ جی بیٹا۔ وضو کی سنتیں، فرائض، چلیں فرائض پہلے سنائیں جی۔ پہلا چہرہ دھونا جی، دوسرا کونوں سمیت دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، ماشاءاللہ۔ تیسرا چوتھائی سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، چارواں نمبر 4 ٹخنوں سمیت ٹخنوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں بیٹا، دونوں پاؤں دھونا۔ ماشاءاللہ۔ اب وضو کی سنتیں سنائیں پہلا نیت کرنا، دوسرا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تیسرا ساری انگلیوں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، چوتھا ساری انگلیوں کا خلال کرنا، پانچواں مسواک کرنا، چھٹا کلی کرنا، پانچواں ناک میں ساتویں سنت ناک میں پانی ڈالنا، ساتویں سنت ناک میں پانی چڑھانا، آٹھویں ہر عضو کو 3 بار دھونا، 9ویں سنت نویں سنت فرائض وضو میں وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، 10ویں پے در پہ وضو کرنا، 11ویں داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، 12ویں سارے سر کا مسح کرنا، 13ویں کانوں کا کانوں کو دھونا، کانوں کا مسح کرنا، 14ویں سنت پاؤں کی انگلیوں کا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ سنائیں گے بیٹا؟ وضو کی 14 سنتیں ہیں، 14 سنتیں ہیں۔ پہلا ہے چہرہ دھونا، نہیں بیٹا وہ فرائض ہیں، وضو کے فرائض 4 ہیں نا۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کونس میں دونوں ہاتھوں کو دھونا، آگے تیسرا فرض ہے تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے تخنوں میں دونوں پاؤں دھونا۔ ماشاءاللہ۔ وضو کی سنتیں سنائیں۔ پہلا ہے پہلی سنت نیت کرنا، پہلی نیت کرنا، دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تیسری دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، ویری گڈ، چوتھی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، 5ویں مسواک کرنا، اور 6ویں چھٹی کلی کرنا، 7ویں ناک میں پانی چڑھانا، اور 8ویں ہر عضو کو 3 بار دھونا، 9ویں فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، 10ویں پے در پہ وضو کرنا، 11ویں سارے سر کا مسح کرنا، 12ویں 11ویں داڑھی ہو تو اس کا خیال کرنا، 12ویں سنت سارے سر کا مسح کرنا، 13ویں کانوں کا مسح کرنا، اور 14ویں سنت ہے 14ویں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً بچوں کو وضو کے فرائض اور سنتیں الحمدللہ یاد ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وضو کے مستحبات بچوں کو یاد کروانے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بچوں کو وضو کے مستحبات یاد کروائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے یاد کیا اس پہ ہم سب کو اللہ کریم
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔